آج کی کہانی ایک سنسنی خیز کہانی ہے اور یہ ایک اصل جذبات پر مبنی کہانی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ لاہور کے قدیم علاقے میں ایک پرانا اجڑا سا مکان کھڑا تھا، صدیوں پرانا، جس کی دیواروں میں دراریں تھیں اور چھت سے پاپڑی اکھڑ چکی تھی۔ محلے کے بچے اس کے قریب سے بھی گزرتے تو سہم جاتے۔ سب کہتے کہ وہ مکان بولتا ہے۔ نعمان، ایک جوان صحافی، ہمیشہ سنسنی خیز کہانیاں ڈھونڈتا رہتا تھا۔ جب اس نے اس مکان کی افواہیں سنی تو فوراً اس کی تفتیش پر آمادہ ہو گیا۔ یہ سب خرافات ہیں، مکان کیسے بول سکتا ہے؟ نعمان نے خود سے کہا، مگر جو وہ جاننے جا رہا تھا وہ اس کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ عدیل نے ایک کیمرہ اور وائس ریکارڈر کے ساتھ اس مکان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ تنہا مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ ہوا کی سنسناتی آواز، دروازوں کا چرچرانا اور سیڑھیوں کی ٹوٹ پھوٹ، سب کچھ ایک خوفناک ماحول بنا رہا تھا۔ اوپر جاتے ہی اسے ایک دراز ملا جس پر خون جیسے دھبے تھے۔ دراز کے اندر ایک پرانا خط بھی ملا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو سچ تمہیں تباہ کر دے گا۔ نعمان کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا یہ مذاق ہے؟ مگر خط کی تحریر کانپتی ہوئی تھی، جیسے کسی نے خوف کے عالم میں لکھی ہو۔ رات کے وقت نعمان مکان میں ہی رکا رہا۔ اس نے اپنا کیمرہ ایک کونے میں لگا دیا اور ریکارڈر آن کر کے رکھ دیا۔ آدھی رات کو جب وہ نیند کی جھونکوں میں تھا، ایک آواز سنائی دی گئی، مت کھودو، جو دفن ہے وہ دفن ہی رہنے دو۔ نعمان ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ آواز کسی عورت کی لگتی تھی، مگر مکان میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس نے فوراً ریکارڈر سنا تو دل دہلا دینے والی آواز ریکارڈ ہو چکی تھی۔ اگلی صبح نعمان نے مکان کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک پرانی الماری دیوار سے جڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے الماری کو ہٹایا، دیوار کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھولنے پر سیڑھیاں نیچے تہخانے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہاں اندھیرا گہرا تھا، مگر نعمان کے پاس ٹارچ تھی۔ نیچے ایک کمرہ تھا، دیواروں پر تصاویر اور زمین پر ایک انسانی ڈھانچہ۔ ایک پرانا نوٹ وہاں پڑا تھا، میں زہر دے چکی ہوں، اب صرف پچھتاوا باقی ہے۔ نعمان نے دیواروں پر لگی تصویروں کو غور سے دیکھا۔ ایک تصویر میں ایک جوان لڑکی اور ایک بوڑھی عورت تھی۔ ایک تصویر کے پیچھے آمنہ بیگم 1947 لکھا تھا۔ تحقیقات پر نعمان کو پتہ چلا کہ آمنہ بیگم قیام پاکستان کے وقت بے گھر ہو گئی تھیں۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہوں نے بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد اس تہخانے میں چھپا دیا، مگر بیٹی کبھی باہر نہ آ سکی۔ نعمان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو یہ ہڈیاں۔ اس رات نعمان نے پھر مکان میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پھر وہی آوازیں آنے لگیں، کیا تم نے دیکھ لیا؟ اب بتانا تمہارا فرض بنتا ہے۔ نعمان نے اگلے دن پولیس کو اطلاع دی۔ جگہ کی کھدائی پر مزید انسانی باقیات ملی۔ مکان کو فوراً سیل کر دیا گیا۔ مگر کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہفتے بعد نعمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے انسانی واقعات کو چھپایا، ثبوت مٹائے اور مکان کو نقصان پہنچایا ہے۔ نعمان چیختا رہا، میں نے صرف سچ تلاش کیا تھا، مگر سچ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ نعمان کو رہا کر دیا گیا، مگر وہ بہت بدل چکا تھا۔ اکثر راتوں کو وہ چیخ کر اٹھ جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا، کیمرے کی ویڈیو دوبارہ دیکھنے لگا۔ ویڈیو میں وہ خود تہخانے میں کھڑا تھا، مگر اچانک ایک سایہ اس کے پیچھے آیا اور دھند میں بدل گیا۔ پھر آواز آئی، کہا تھا نا، دفن چیزوں کو مت چھیڑو۔ کہتے ہیں کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا انسان کی عقل کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ نعمان نے جو سچ جانا وہ اس کے وجود کو ہی ہلا گیا۔ آج بھی وہ مکان ویران ہے، مگر ہر چاندنی رات میں کوئی آواز اب بھی کہتی ہے، سچ صرف جاننے کے لیے نہیں، سننے کے لیے اور سہنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔